تو سیدنا معروف اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بات نہیں کر دیا، وہ نبی کا احترام نہیں کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک معروف اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کا وہ حصہ اپنے پاس ہی رکھے اور اس زمین سے جو ذرات جو پھل وغیرہ ہو رہے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ رب العزت سے بھلائی اور نیکیاں حاصل کرنے میں اس قدر سبقت پاتے اور اپنی جو پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت آتا ہے کہ آپ بازار میں گئے، وہاں سے آپ نے شکر خریدا، شکر خرید کر آئے اور لوگوں نے صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے ایک خاطر جان کی کہ حضور اگر شکر سے بچائے آپ لوگوں میں کھانا تقسیم کر دیتے سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے خادم سے کہ میرے خادم تم نے صحیح بات کی کہ اگر میں لوگوں کو کھانا کھلا دیتا تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو چیز تمہیں پسند ہو کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ میرے خادم تم مجھے سب سے زیادہ پسند ہے شکر، یعنی میں شکر کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، اس لیے میں اس شکر کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول رہا کہ جو چیز صحابہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی، جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی، وہی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے، تبھی انسان جو ہے نیکی اور احسان اور بھلائی کو پا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وما تنفقوا، جو چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو جانتا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں ایک روٹی کا ٹکڑا صدقہ کر دے، کسی غریب کو ایک روٹی کا ٹکڑا دے دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے۔ احد پہاڑ کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں ہے بلکہ بہت ہی بڑا پہاڑ ہے۔ صرف ایک روٹی کا ٹکڑا، یعنی پوری روٹی نہیں بلکہ ایک روٹی کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ اس بندے پر کتنی برکت نوازی کے فرمان دیتا ہے کہ ایک روٹی کے ٹکڑے پر اس کو اور پہاڑ کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالی کی، اور یہ کرم نوازی ہے اللہ رب العزت کی پیارے محبوب علیہ السلام کی حکمت پر کہ اگر ایک روٹی کا ٹکڑا چاہے غریب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عمر و بقا کے برابر حضرت حدیث علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کا یہی فرمان ہے جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دوسرا حضرت حدیث علیہ السلام گھر میں جگہ اور تھے تو آپ کی بیوی نے کھانا کھانے کے لیے آٹا گوندھا اور آٹا گوندھنے کے بعد آپ جلانے کے لیے لکڑی کی تلاش میں چل گئی، باہر چل گئی، لکڑی لینے کے لیے چل گئی تاکہ لکڑیاں لے کر آئے، آگ جلا کر اس پر روٹی پکائے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی بیوی زوجہ مبارکہ جب باہر گئی لکڑیاں لینے کے لیے تو دروازے پر کھٹکھٹ ہوا، ایک سائل آیا ہوا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کون؟ تو اس سائل نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ کھانا دے دو، اللہ کے نام پر کچھ کھانا دے دو۔ حضرت حبیب علیہ السلام نے جب سائل کا یہ سوال سنا کہ مجھے اللہ کے نام پر کھانا دے دو
تو سیدنا اپنے بچے رحمٰن نے گھر کے اندر دیکھا تو کچھ کھانا نہیں تھا، صرف اور صرف آٹا ہی گزرا ہوا تھا. وہ آٹا اٹھایا، اس سارے اس فقیر کو اللہ کے نام پر دے دیا. وہ سارے وہ فقیر آٹا لے کر چلا گیا. کچھ ہی دیر میں آپ کی روزہ محترمہ جو ہے لکڑیاں لے کر گھر میں تشریف لے آئی. جب گھر کے اندر آتی ہے تو دیکھتی ہے آٹا نظر نہیں آ رہا، آٹا نظر نہیں آ رہا. تو روزہ محترمہ نے ابھی بچے رحمٰن سے پوچھا کہ آٹا کہاں ہے؟ ابھی میں آٹا یہاں چھوڑ کر گئی، آٹا مجھے نظر نہیں آ رہا. تو آپ رحمٰن نے فرمایا کہ ابھی دروازے پر ایک بھائی آیا، کوئی فقیر آیا، اس نے ان سے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانا دے دو. تو گھر میں کچھ تھا نہیں آٹے کے علاوہ، تو میں نے وہ آٹا جو ہے اس فقیر کو دے دیا اللہ کے نام پر. اگر ابھی بچے نے کہا تو مردان نہیں ہے، غریب ہے. یعنی آپ کسی زندگی آپ اس طرح گزارتے کہ ایک وقت کا کھانا ہوگا دوسرے وقت کا نہیں ہوگا، غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے. لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اس قدر اجر و ثواب میں حاصل ہے کہ اللہ ہمارے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمیں کھانا ملے گا یا نہیں، ہمارے پیٹ کا کچھ ہوگا یا نہیں. بس اگر سارے دروازے پر آ جائے، اللہ کے نام پر مان رہے، تو ہمارے بزرگوں نے کے سنت رہی طرح کہا رہا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نام پر مانگتا تو گھر میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے نام پر دیتے. سیدنا محمد رضی اللہ تعالی عنہ جو خاتون جنت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ سیدہ کے گھر میں کئی دن تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھوکی رہی، یعنی بھوک کی حالت میں کئی دن آپ نے گزار دیے. ایک مرتبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن تک پاتے رہتی. آپ کے شوہر سیدنا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ پر گھر میں دروا فروش ہوتے ہیں، اور سید النساء محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر جو ہے مستقی چھائی، آپ پریشانی کی حالت آپ کے چہرے مبارک پر چھائی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ایک علماء کیا بتائے تو کیوں پریشان ہے، تیرے چہرے پر کس وجہ سے پریشانی کی حالت جاری ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کئی چیز گزر گئے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر نہیں ڈالا. کئی چیز بھوک کی وجہ سے یہ پریشانی کی حالت میرے چہرے پر نظر آ گئی. اللہ اکبر. سیدنا علی کرم اللہ تعالی عنہ چاہتے ہیں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتے ہیں. خاتون جنت کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتے ہیں. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان دیکھے کہ کئی دن سے بھوکی رہی اور مولا علی سے کرم اللہ تعالی عنہ کچھ کھانا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جیسے ہی مولا علی سے کرم اللہ تعالی عنہ کھانا آپ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، سارے دروازے پر آتا ہے، دروازہ کٹکٹ ہوگا، دروازہ کٹکٹ ہوتا ہے. مولا علی سے کرم اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کون ہے دروازے پر؟ تو دروازے سے پیچھے سارے ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ کھانا دلا دو، مجھے اللہ کے نام پر کچھ کھانا دلا دو. میں کئی دنوں سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے اللہ کے نام پر کھانا دلا دو. اللہ اکبر. خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان دیکھے کہ خود کئی دنوں سے کھایا نہیں، بھوک کی حالت میں ساری دروازے پر آیا. مولا علی سے فرمایا ایک مولا علی کون ہے دروازے پر؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک میری بیوی ساری آیا ہوا ہے، وہ اللہ کے نام پر کچھ کھانا مانگ رہا ہے. مولا علی سے کرم اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے کئی دنوں سے کچھ کھانا نہیں تھا، وہ کھانا اٹھایا اور کہا کہ جاؤ کبھی تو دیکھو اللہ کے نام پر. یہ ہمارے جناب کی زندگی ہے، یہ ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہے. آج ہمیں اپنی زندگی
پر غور و فکر کرنا ہوگا. آج ہمارے دروازے پر کوئی آ جاتا ہے تو ہم اسے 1 روپیہ دینے میں بھی جو ہے نا کئی باتیں سنا دیتے ہیں. 1 روپیہ دینے میں کئی باتیں ہم سنا دیتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں ہمیں اپنے اقدام کی زندگی پر غور و فکر کرنا ہوگا. اگر مسلمان چاہتا ہے کہ ہماری دنیا بھی جنت بن جائے, آخرت بھی جنت بن جائے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کے طریقے پر عمل کریں. حضرت امیر علی علیہ السلام نے جب وہ آیا اس فقیر کو دے دیا تو سوچا محترمہ ہوتے ہیں گئے, ناراضگی کا اظہار کیا, کر کے کچھ اور بنانے کا نہیں, کچھ دیر ہو گئی تو دروازے پر کھڑا ہوا, پوچھا کون؟ بولا میں فلاں شخص آپ کو کھانا دینے کے لیے آیا. تو جب آپ نے دروازہ کھولا تو اس شخص نے آپ کو کھانا دیا. جب آپ نے کھانا آپ سے دیا تو دیکھا کہ اس میں بھونا ہوا گوشت تھا اور پکی ہوئی روٹیاں تھی. جب اس بندے سے دیا اور اپنی بیوی نے کہا دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹوٹا ہوا آٹا تھا, جو پکا ہوا آٹا نہیں تھا, وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آٹے کے بدلے ہمیں پکی کی روٹیاں بھی عطا فرما دی اور بھونا ہوا گوشت بھی عطا فرما دی. تو پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو ان کے سارا اجر عطا فرماتا ہے. عمر کو بھی اس سے سنا عائشہ سے دیکھا تجربہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ موقع تھا. آپ نے ایک روٹی کو خرید کر اپنے گھر لے کر آئے. جب وہ روٹی گھر میں آ گئی تو سیدنا حضرت نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کا حکم دے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے حکم کیا ہے کہ اس روٹی کو اپنے گھر سے جلد سے جلد نکالیں کیونکہ یہ روٹی کو ایک جہنم نہیں. حضور علیہ السلام نے جب حضرت نبی علیہ السلام کی بات ہوئی تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ اس کو آسان کر دو کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنمی عورت ہے اس کو اپنے گھر کے اندر نہ رکھو بلکہ اس کو آزاد کر دو. تو عمر المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ کھجور کے سوارے جو ہے کچھ روٹی کو دے دی اور اسے آزاد کرا. جب وہ روٹی آزاد ہو گئی آپ کے گھر سے نکلی تو راستے میں فقیر تھا. وہ فقیر نے کہا کہ وہ اللہ کے نام پر دودھ دے دو. تو اس روٹی کے بعد جو سوارے تھے جو کھجور تھی آدھی سوارے کو اپنے پاس لگے اور آدھے سوارے جو ہے فقیر ہو گئے اور وہ چلی گئے. تو اتنے ہی دیر میں حضرت نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی کو دوبارہ اپنے گھر میں لے کر آنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے کچھ دیر پہلے آپ آئے اور آپ نے کہا کہ یہ روٹی جہنم کی کو گھر سے نکال دو اور ہم آئے اور کہتے ہیں کہ اس کو گھر میں لے کر آ جاؤ, کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے پہلے محبوب علیہ السلام کی بات کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کی روٹی تھی, یہ روٹی جہنم نہیں تھی, لیکن اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اس قدر پسند آ گیا کہ راستے میں یہ جا رہی تھی تو ایک فقیر نے اس سے کچھ مانگا اللہ کے نام کا, اس نے کچھ دعائیں اللہ کے نام پر اس فقیر کو دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روٹی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمام گناہوں کو معاف کروا دیا اور جنت عطا فرما. تو حضور علیہ السلام نے سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اگرچہ ایک کھجور کے برابر صدقہ ہی ہوگا. تو پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے. اور ذکر آتا ہے کہ الصدقۃ رب البلاء,
صدقہ جو ہے تمام بلاؤں کو کاٹ دیتا ہے، صدقہ جو ہے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سیدنا منصور بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ بازار میں لوگوں کو بات و نصیحت فرما رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کون ہے جو مجھے 4 درہم دے، کون ہے جو مجھے 4 درہم دے اور مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے۔ تو سیدنا منصور بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص کو 4 درہم دے، اگر کوئی شخص اس شخص کو 4 درہم دے گا تو میں اس کے حق میں 4 دعائیں کروں، اس کے حق میں 4 دعائیں کروں۔ تو اس مجلس میں جو ہے ایک یہودی کا غلام تھا، وہ یہودی کا غلام جو ہے کھڑا ہوا کہنے لگا کہ حضور میں شخص کو 4 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہودی کے غلام نے اپنے جیب سے 4 درہم نکالے اور اس شخص کو دے دیا۔ منصور بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب بتا میں تیرے لیے کیا دعا کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں غلام کو دعا کرو کہ میں آزاد ہوگا، دوسری دعا یہ ہے کہ میں مسکین ہوں آزاد ہوگا، تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرو، اور چوتھی دعا یہ ہے کہ میرا جو آقا ہے جس کا میں غلام ہوں، میرا آقا جو ایک یہودی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے بچا لے۔ تو منصور بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 دعائیں اس کے حق میں کی، 4 دعائیں ہو گئی اور وہ غلام جو ہے اپنے آقا کی طرف لوٹا۔ تو یہودی جو آقا تھا اس نے کہا کہ اس کی دیکھ کیوں ہمیں آپ کہاں سے؟ تو اس غلام کہنے لگا کہ حضور میں منصور بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں تھا، وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا اور نے کہا کہ مجھے 4 درہم دے دو، میں نے 4 درہم دے دیے اور منصور بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حق میں 4 دعائیں کی۔ تو وہ آقا یہودی تھا، وہ کہنے لگا کیا دعائیں کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ دعا کروائی کہ میں غلام ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزاد کر دے۔ تو اس یہودی آقا نے غلام کو کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کروا دی، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس آقا نے کہا کہ دوسری دعا کر دی، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ دعا کروائی کہ میں مسکین ہوں، میں مالدار ہو جاؤں، میں یتیم ہوں، میں مالدار ہو جاؤں۔ تو کہ آقا نے جب سنا تو اس کے 4000 درہم خود پر بھیجا، وہ مالدار ہو گئے۔ اور تیسری دعا کا سنا کہ تم نے تیسری دعا کیا کروائی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تیسری دعا یہ کروائی کہ میرا آقا جو ہے وہ یہودی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے مالامال کرے۔ تو اس یہودی نے جب سنا تو اسی وقت ہی آگے بڑھے ماشاء اللہ ہماری بڑی خوش نصیبی کہ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاطف سعید قادری شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان تشریف سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت دے، وہ آقا نے کل پوچھا کہ تیسری دعا کیا کروائی؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ میں نے یہ دعا کروائی کہ میرا آقا جو ہے یہودی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے مالامال کر دے۔ جب اس یہودی آقا نے سنا تو اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تیسری دعا قبول ہو گئی، چوتھی دعا کا سنا کہ چوتھی دعا نے کیا کروائی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے چوتھی دعا یہ کروائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ تو وہ یہودی جو نامسلم ہوا اس نے کہنے لگا کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں، جو میرے ہاتھ میں تھا وہ میں نے کر دیا۔ جب وہ نامسلم یعنی یہودی جو نیا اسلام قبول کیا تھا وہ رات کو سویا، اس نے کہا وہ رات کو جب سویا اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اطلاع دے رہا ہے کہ یہ بندے جو تیرے ہاتھ میں تھا تم نے وہ کر دیا، اب جو ہمارے قبضے قدرت میں ہیں اب وہ ہم کریں گے خود۔ میں نے تجھے بھی معاف کر دیا اور تیرے غلام کو بھی معاف کر دیا، اور منصور بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب
معاف کر دیا۔ تو 4 درہم دینے پر اللہ کے ایک محبوب بندے مذکور بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں کے ماہ رمضان المبارک بڑا برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ حکومت اور ہمدردی کرنے والا مہینہ، حکومت اور ہمدردی کرنے والا مہینہ ہے۔ یہ مسکینوں غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے روزے افطاری کا اہتمام کروائیں، ان کے لیے سامان مہیا کریں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ماہ رمضان المبارک میں روزے دار کو افطاری کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ایسی اگا کہ پیارے محبوب علیہ السلام ہم غریب ہیں، ہم میں سے کوئی کسی روزے دار کو افطاری نہیں کروا سکتا، یہ تو اجر صرف اور صرف امیر لوگ ہی حاصل کریں گے، ہم غریبوں کا کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب ان لوگوں کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو افطاری کے قیوم کے ساتھ کروائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک پانی کا گھونٹ پلانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر روزہ افطاری کروائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل اور روز محشر میرے ہوٹ سے اسے پانی پلائے گا، میرے پودے پوچھر سے اسے پانی پلائے گا جہاں تک کہ اسے پیاس نہیں لگے گی، جہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ شان ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ میں رکھا کہ کوئی روزے دار کو افطاری نہیں کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، ہم اپنے قریب رشتے داروں میں دیکھیں اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی مستحق ہے، اسی طرح پڑوس میں ہم دیکھیں کہ کئی کس طرح کے سفید پوش نظر آتے ہیں کہ جن کے گھروں میں کھانے تک کا نہیں، جن کے گھروں میں افطاری کرنے کے لیے سامان نہیں، شہری کے لیے سامان نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ اگر آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ نظر آتی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک جو ہے رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے اور جو مالدار ہیں وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مدد کس طرح کی جاتی ہے کہ انہیں تسلیم کیا جاتا ہے، پھر وہ پھر 2 بجے بھیجنے پر ان کو تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کی دل آزاری کی جاتی ہے، جبکہ شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری مت کریں۔ اگر ہمیں دینا ہے اللہ کی راہ میں تو خاموشی سے دے دیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جدید دور سوشل میڈیا کا دور ہے، آج پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج یہ کہا جائے گا کہ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال دے، کیونکہ آج ہم غریبوں کو 100 روپے کا لفافہ میں دیتے ہیں تو پہلے ہم سیلفی بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اس طرح ہمیں پیارے آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم لوگوں کی مدد کرو تو اس کی تصدیق کر کے کرو، نہیں بلکہ اس کو اس طرح مدد کرو کہ اس کو احساس تک نہ ہو کہ مجھے یہ زکات کے پیسے مل رہے ہیں یا فطر مل رہا ہے، یہ کیا مل رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ جو بنایا
تو پہاڑ میں اللہ کی عبادت کرتی، اے اللہ کیا مجھ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں لوہا جو ہے پہاڑ سے بھی طاقتور ہے۔ پھر پہاڑ لوہا نے اللہ کی عبادت کرتی، یا اللہ تعالی کیا مجھ سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا کو جواب دیا کہ ہاں تجھ سے بھی ایک چیز طاقتور ہے۔ فرمایا کیا؟ وہ آگ جو ہے لوہے سے طاقتور ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی کیا بات ہے، کیا مجھ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو آپ کو فرمایا گیا ہاں تجھ سے بھی طاقتور چیز ہے۔ تو آپ نے کہا کیا چیز؟ تو آپ کو جواب دیا گیا پانی۔ پانی جو ہے وہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پانی نے اللہ کی بارگاہ میں کی یا کار کا وجہ کیا مجھ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں تجھ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ تو پانی نے ہر چیز یا کار کا وجہ وہ کون سی چیز زیادہ طاقتور ہے مجھ سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا جو پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تمام چیزوں سے مومن کا وہ سیدھا ہاتھ طاقتور ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو الٹے ہاتھ کو بھی بتانا چاہے، الٹے ہاتھ کو بھی بتانا چاہے۔ مومن کا وہ سیدھا ہاتھ جو ہے تمام چیزوں سے طاقتور ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے کہا محبوب علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم کی ہے کہ اگر ہم غریبوں کی مدد کریں، اگر ہم مستحق کی مدد کریں تو اس طرح مدد کریں کہ لوگوں تک کی افواہ نہ پہنچے کہ آج مسلمان کسی کی مدد کرتا ہے تو کئی باتیں سنا کر مدد کرتا ہے، صرف اور صرف مدد کرتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں کرتی ہے۔ اگر کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے غریبوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ اجر نہیں دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو تبدیل کریں، اپنی نیتوں میں ثواب کی نیت رکھیں، ہم اپنی نیتوں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت رکھیں۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت جب ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ ثواب عطا فرمائے گا، وہ اجر عطا فرمائے گا۔ پھر کل قیامت والے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ اجر کل قیامت والے دن جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو مستحقین ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور بخشش والا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ماہ رمضان المبارک کا ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا تو پیارے محبوب علیہ السلام مسجد کی طرف رجوع کر لیں، مسجد میں ہی اللہ کی عبادت کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، نماز تراویح ادا کرتے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج ہمیں اپنے اندر کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ماہ رمضان المبارک کیا ہم اللہ کی اطاعت میں گزار رہے ہیں، کیا ہم اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں، کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت میں کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو برکت، برباد ہو برکت جو ماہ رمضان المبارک کا رحمتوں، برکتوں، بخشش والا مہینہ پائے اور پانے کے بعد اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی بربادی کے لیے دعا فرمائی۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان المبارک میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو آج مسلمانوں کی حالت یہ نظر آ رہی ہے کہ آج مسلمان جو ہے اس ماہ رمضان المبارک میں بھی نیکیوں سے دور ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور نظر آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمان جو ہے نمازوں کی طرف نظر نہیں آ رہا۔ آج ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کی، لیکن سحری کرنے کے بعد ہم سو جاتے ہیں، نماز فجر ادا نہیں کرتے، جبکہ نماز فجر
فرض ہے ہم پر، اور کتنی منٹ لگتی ہے، 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ لگتی ہے، ہم 15 منٹ تک نہیں کام کرتے، لیکن ہم پوری رات جو ہے کھیل کود میں اپنی پوری رات گزار دیتے ہیں، کرکٹ میں ہم پوری رات گزار دیتے ہیں، اور دیگر کھیلوں میں جو ہے ہم پوری رات گزار دیتے ہیں، بازاروں میں ہم پوری رات گزار دیتے ہیں، لیکن ہم نماز فجر ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم دیکھیں، ہم دیگر نمازوں کے ساتھ دیکھیں، جب نماز مغرب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو افطاری کے وقت بھی دیکھتے کہ مسجد کی وہ حالت نظر نہیں آتی، ماشاء اللہ اتنا بڑا علاقہ ہے، لیکن اس علاقے کے حساب سے نماز مغرب میں بھی وہ تعداد نظر نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ہم کھانے میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم نے کھا لیا اور ہم نے ٹی وی آن کر لیا چیزوں پاکستان دیکھنا شروع کر دیا، ہم نے گھر دیکھنا شروع کر دیا، نماز مغرب ادا نہیں کی۔ اسی طرح نماز کیا دیکھتے ہیں، اسی طرح نماز تراویح دیکھتے ہیں، نماز تراویح سنت موقع کا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو روزہ رکھے ثواب کی نیت سے اور رات کو نماز تراویح ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس قدر کا کام کر دیتا ہے، جیسا کہ گویا اس کی ماں نے ابھی اس کو پیدا کیا، اس طرح وہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی حالت دیکھیں کہ مسلمان جو ہے نماز تراویح کے دوران علاقے میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، سوفوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، روڈوں پر نظر آتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ مہینہ تجارت کرنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ نیکیاں کرنے کا مہینہ۔ آج مسلمانوں نے اسلام کو تجارت کا مہینہ سمجھ لیا کہ یہ تجارت کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں پورے سال کے جو ہے ہمیں کمائی کرنی ہے، جبکہ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب وہ حضرات، مجھے بڑی دل میں خوشی ہوتی ہے اس حضرات پر کہ جو ماہ رمضان المبارک کے 30 روزہ اعتکاف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فضائل مدینہ میں جاتے ہیں کہ 30 روزہ جو ہے اعتکاف کرتے ہیں، جس میں کراچی کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کروانے کے لیے پورا وقت کا احتساب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر سنت کا سایہ ہم پر سدیر قائم و دائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت بد سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میدان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں ان پر آپ نظر دوڑائیں کہ وہ بھی جوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، کوئی بوڑھے نہیں ہے، نوجوان ہماری طرح نوجوان لڑکے ہیں، لیکن پورا مہینہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی مسجد میں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ماہ رمضان المبارک میں اپنی مسجد کروانے کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر جو ہے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم پورا مہینہ احتکاب نہیں کر سکتے تو 10 دن تو ہم احتکاب کر سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم 10 دن بھی احتکاب میں بیٹھنے کے لیے سوچتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی؟ ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں؟ آج مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، آج مسلمان جو ہے دین اسلام کی تعلیم سے دور ہو گیا۔ اگر انسان چاہتا ہے، اگر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول اس پر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ پھر پیارے محبوب علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے، گرمی ہے، تپش ہے، لیکن آج کا مسلمان تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر رہا اور ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑ رہا، روزے نہیں رکھتا کہ گرمی کیا ہے، ہزاروں میل دور آسمان ہے اور اس کی درجہ حرارت کیا ہے، 41 42 43 45 یا 50 تک اس کی درجہ حرارت ہے۔ وہ چیز کو یاد کرو کہ جب سورج توانائی پر ہوگا، وہ چیز بھی یاد کرو جب سورج توانائی پر ہوگا تو سورج ہماری حالت کیا ہوگی۔ آج ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر رہے، تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے ہم روزوں کو چھوڑ رہے، اپنی مکان کو چھوڑ رہے، ہم تراویح کو چھوڑ رہے۔ تراویح میں یہ سنا جاتا ہے کہ گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، اس لیے ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے، تو وہی بندہ جو ہے اسی گرمی کے اندر
گھنٹوں گھنٹوں جو ہے اپنی ڈیوٹی پر انجام دے رہا ہے، وہاں پر اس کو ڈیوٹی پر انجام دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کرنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، گزارا اپنی جانوں پر ظلم مت کریں، اپنے رب کے عذاب سے کریں، اس نماز کا رب سے کرے کریں، میرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔